بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہدن ہدایت سے مشتق ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، ہادی۔ المتقین اتقاء ڈرنا، پرہیزگاری کرنا۔ الذین یؤمنون ایمان سے مشتق ہے ایمان لانا، بالغیب بن دیکھا۔ یقیمون اقام یقیم اقامتاً نماز کو قائم کرنا۔ رزقنا رزق دینا، ينفقون خرچ کرنا۔ تو معنی ہوگا ذالک الکتاب، یہ ہے کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس چیز سے کہ رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت کے 3 درجے ہیں، ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ اور ہدایت اخص الخاص۔ ہدایت عام تو تمام چیزوں کے لیے ہے، اور ہدایت اس سے خاص مومنین کے لیے ہے، اور اس سے جو اخص درجہ ہے وہ مقربین، انبیاء اور اللہ کے جو مقرب ہیں۔ پھر ان مقربین کا آگے کوئی انتہا نہیں ہے، یہ ہدایت لا محدود ہے، غیر متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تو یہاں ہدی للمتقین فرما کر تو ہدایت خاصہ کا ذکر کیا کہ یہ ہدایت جو ہے تو للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ متقی وہ آدمی کہلاتا ہے کہ جو تمام کے تمام محرمات، تمام کے تمام مکروہات، تمام کے تمام جو ہے منہیات سے اپنے آپ کو روک لے، اور تمام کے تمام اوامر، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ کو پابند بنا دے، اور اگر تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نیکی کی ہے، یہ جو کام کیا ہے، یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام کا یہی خاصہ تھا، صحابہ اکرام کا یہی طرہ امتیاز تھا، باوجود اس کے کہ ہم وقت لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے حضور میں منافق ہو گیا بھائی کیوں؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے حضور جب آپ کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کا وعظ و نصیحت سنتا ہوں تو اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں چلا جاتا ہوں تو کیفیت کوئی اور بن جاتی ہے۔ تو کیفیت کے اندر جو ہے وہ تنزلی آ جاتی ہے، خوف کے اندر تھوڑی سی تنزلی آ جاتی ہے، تو میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر یہی کیفیت جو میرے سامنے بیٹھ کر تمہاری ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت ہمہ وقت رہتی تو پھر تم زمین میں چل بھی نہ سکتے۔ غالباً یہ جواب آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا مشکل ہو جاتا، چونکہ ہر وقت یہی کیفیت رہتی تو پھر نظام جو ہے وہ مشکل ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی تنزلی جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہر وقت ڈرتے رہتے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔
اور یہ للمتقین، یہ خوف خدا، پرہیزگار، ڈرنا، یہ انسان کے دل میں آ جائے تو یہی انسان کامیاب ہے، یہی انسان کامیاب ہے۔ ظاہر بات ہے وہ کسی کا حق مارے گا نہیں، وہ کسی کے اوپر زیادتی کرے گا نہیں، وہ کسی کی جو ہے وہ اس طرح کے عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کو علم ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا جواب دینا ہے، تو ایسی ہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ درجہ انسان کو خوف خدا کا موت سے چاند جو ہے وہ لمحے پہلے بھی حاصل ہو جائے تو یہ انسان اس وقت بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث میں آتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ انبیاء کے اندر، شاید آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہو، تو وہاں ذوالکفل نامی شخص کا نام ہے، تو ذوالکفل پیغمبر گزرے ہیں، یہ ذوالکفل نامی عام جو ہے وہ آدمی ہے، تو یہ گناہوں کا عادی تھا، ہمہ وقت گناہ کے اندر گزرتا تھا، تو اچانک مرنے سے جو ہے وہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ اسی رات کو اس نے پکی توبہ کی، دل کے اندر خوف خدا آ گیا کہ کل میں نے مرنا بھی ہے، کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دیگر جو ہے وہ نیک کام نہیں کرتا، گناہ کے اندر لگا ہوں، کل مرنا بھی ہے۔ سچی توبہ خوف خدا جب دل میں پیدا ہوا، سچی توبہ کر کے اللہ سے ڈر گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص جب مر گیا تو مر جانے کے بعد اللہ نے غیبی اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا، غفر اللہ ذوالکفل، میں نے سارے کے سارے ذوالکفل کے گناہ معاف کر دیے۔ پورا، حالانکہ پورا جو ہے وہ مطلب گناہ کے اندر، لیکن آخری جو ہے وہ موت سے چند لمحے پہلے خوف خدا دل کے اندر پیدا ہوا، توبہ کر گیا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہدی للمتقین، یہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، آگے انہی متقین کی تین صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، تین اوصاف ذکر کیا۔ پہلی صفت یؤمنون، ایمان لائے بالغیب، بن دیکھے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان بعض حضرات نے تعریف کی ہے کہ کسی کی بات کو، کسی کے اعتماد پر یقینی طور پہ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پہ مان لینے کا نام جو ہے ایمان ہے، لیکن اس کے اندر مشاہدات، محسوسات کا جو ہے کوئی پہلو نہ ہو، مطلقاً خبر ہو۔ اب میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ مجھے خبر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لباس آپ نے پہنا، میں تصدیق کر دیتا ہوں، تو یہ تصدیق کرنا کوئی کام کی نہیں ہے، چونکہ مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ آپ نے جو ہے سفید کپڑے پہنے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے سفید کپڑے پہنے، آپ کہتے ہیں واقعی پہنے ہیں، تو تصدیق ہو گئی، لیکن اس کا نام ایمان ہے، چونکہ مشاہدے سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور دوسری تعریف جو فقہا، محدثین اور دیگر علماء نے کی ہے وہ یہ ہے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، خبر رسول کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور پہ مان لینے کا نام ایمان ہے، چاہے کسی چیز کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ اب دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم بتائی، دیکھا ہم نے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسرات بتایا، دیکھا ہم نے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ اعمال کا تولنا بتایا، دیکھا ہم نے نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر قطعی طور پہ، یقینی طور پہ مان لینے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ بالغیب اسی کی آگے ہے، میں نے کل بتایا تھا کہ غیب کہ جو بدی طور پہ نظر نہ آئے، بدی طور پہ نہیں، نہ حواس خمسہ سے جو ہے وہ پتہ چلے، تو اس کا نام جو ہے وہ غیب ہے۔ جیسا کہ تمام کے تمام آنے والے حالات، قبر و حشر، قبر کے اندر جو ہے وہ سوال و جواب کا ہونا، میدان معاشر میں اکٹھا ہونا، میدان معاشر میں جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کا ہونا، دجال کا آنا، اور سورج کا جو ہے وہ بجائے
مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، قرب قیامت آگ کا نکلنا اور قرب قیامت یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری کی ساری وہ خبریں ہیں جو غیب کی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی ہے، ہم نے مانا ہے اور ہم مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیب بن دیکھے۔ ایمان اور اسلام کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اگرچہ لازم اور ملزوم ہیں، اسلام کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے اور اسلام کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے اور ایمان بغیر اسلام کے مکمل نہیں ہے، آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ لیکن ایمان کا تعلق ہے قلب کے ساتھ اور اسلام کا تعلق ہے لسان کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ۔ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، نماز روزہ کرنا وغیرہ، یہ سارے ظاہری آلات ہیں، اس کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے فرما بردار، اسلام کا معنی ہے اسلام والوں کے اندر داخل ہو جانا، تو یہ اسلام ہے۔ اور ایمان ہے اقرار و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی تصدیق قلبی کا حاصل ہونا۔ اب یہ تصدیق قلبی یعنی آدمی جو ہے وہ ظاہری نماز پڑھتا رہے، ظاہری روزے رکھتا رہے، ظاہری لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، لیکن تصدیق قلبی نہیں ہوگی تو یہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ آدمی جو ہے وہ تصدیق قلبی، دل کے اندر ایمان رکھتا ہے، چھپایا ہے رکھا ہے، لیکن اظہار زبان کے ساتھ نہیں کرتا، تو یہ تصدیق قلبی بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے منافق جو ہے تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کے ورد بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سیکھتی بھی تھے اور قرآن کو جو ہے وہ پڑھتے بھی تھے، لیکن تصدیق قلبی حاصل نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقوں کا طبقہ جو ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ کیوں نچلے درجے میں ہوگا؟ تصدیق قلبی حاصل نہیں تھی، اگرچہ اقرار باللسان تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ فرق یہ بنے گا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اسلام نام ہے اقرار باللسان اور ظاہری اعضاء و جوارح کا۔ تو یہ مطلب ہے فرق ہے، باقی آپس میں لازم ملزوم ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہے، تصدیق قلبی نہیں ہے، تو ظاہری کلمہ قابل قبول نہیں ہے، اور ظاہری کلمہ جو ہے اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک جو ہے وہ تصدیق قلبی نہیں ہے، تو دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب بالدیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ۔ قرآن مجید نے یقرؤون الصلاۃ نہیں فرمایا کہ یقرؤون الصلاۃ کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ نمازوں کو قائم کرتے تھے۔ تو قرأت صلاۃ الگ ہے، اقامت صلاۃ الگ ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ نماز کے اندر جتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر جتنے واجبات ہیں، نماز کے اندر جتنے سنن ہیں، جتنے مستحبات ہیں، ان تمام کے تمام کو اپنے اپنے محلات کے اوپر، اپنی اپنی جگہوں کے اوپر رکھ کر خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ اب فرائض کیا ہے نماز کے اندر؟ ہم چھوٹے تھے تو پڑھتے تھے بھائی کچھ اندر ہے تو کچھ نماز کے باہر ہیں، سے بھائی 6 نماز کے اندر ہیں، 6-7 نماز کے باہر ہیں، بھائی کچھ کل 13 فرائض ہیں جی۔ تو وہ مسجد کا امام جو ہے وہ کھڑا کر دیتا تو ہم پڑھتے تھے بھائی اندر یہ ہیں اور باہر یہ ہیں۔ اندر کیا ہے جی؟ تکبیر تحریمہ ہے جی، رکوع ہے جی، سجود ہے جی، اور تشہد کا آخری تشہد کا بیٹھنا ہے جی، اور قرات کرنا ہے، یہ سارے اندر کے فرائض ہیں جی۔ اندر کے فرائض بھائی باہر والے کون ہیں؟ کپڑوں کا پاک ہونا ہے، اور اسی طرح جگہ کا پاک ہونا ہے، اور قبلہ رخ ہونا ہے، وضو کرنا ہے، یہ سارے کے سارے باہر والے فرائض ہیں جی، باہر والے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ باہر والے جو فرائض ہیں نا، یعنی ان کو ہم شرائط کہتے ہیں، مطلب ہے علماء کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں یہ مطلب ہے قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا وغیرہ، یہ سارے کے سارے شرائط ہیں۔
اور رکوع سجدہ قرات یہ سارے کے سارے رکن ہیں۔ اب شرط اور رکن کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ شرط کسی چیز کی شرط اس چیز کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ اس سے خارج ہوتی ہے، لیکن خود چیز اس کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ جب تک شرط نہ پائی جائے تو اس وقت تک وہ مطلب ہے چیز ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو شرط کسی چیز کی اس چیز کے اندر داخل نہیں ہوا کرتی بلکہ اس چیز سے باہر ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، لیکن وہ جب تک شرط وجود میں نہ آئے اس وقت تک وہ چیز ادا ہی نہیں ہوتی۔ فرض کریں اب نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو شرط ہے، لیکن وضو نماز کے اندر داخل نہیں ہے، ہم بغیر وضو کر کے آتے ہیں۔ نماز کے اندر کوئی نہیں وضو کرتا، بغیر وضو کر کے آتے ہیں، تو وہ وضو بغیر ہے، لیکن نماز وضو کے اوپر موقوف ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، بغیر وضو کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ وضو جو ہے وہ شرط ہے، تو شرط جو ہے وہ اس چیز سے باہر ہے، نماز سے باہر ہے، اندر داخل نہیں ہے۔ اور رکن جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے اور وہ نماز اس کے اوپر موقوف ہوتی ہے۔ مثلا رکوع ہے، سجدہ ہے، تو یہ نماز کے لیے رکن ہے، تو اب یہ نماز کے اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا لطیف سا فرق ہے کہ شرط اندر داخل نہیں ہے اور رکن جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ کے تمام فرائض واجبات کے ساتھ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے ان کو، رزقنا ہم نے ان کو رزق دیا۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے رزقنا، بندے ہم نے آپ کو دیا ہے۔ تو کیا چیز تھی؟ آئے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے فلاں کو یہ کیا، ایک بھائی بیچارہ کمزور ہے، دوسرا ساتھ جو ہے وہ مالدار ہے، اگر اکٹھے جو ہے وہ رہتے ہیں تو وہ مالدار کی بیوی بھی تانا دیتی ہے، مالدار خود بھی تانا دیتا ہے کہ بھائی میں کما کے تھک گیا اور اس کی کچھ آمدنی ہے نہیں، بچے اس کے زیادہ ہے، کھاتا یہ زیادہ ہے، کماتا میں زیادہ ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، دینے والے ہم ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے، دینے والے ہم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابی تھے، دو بھائی تھے، تو اب ایک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ماہر تھا، فن کے اندر وہ کماتا زیادہ تھا اور نماز کا بھی اتنا پابند نہیں تھا اور دیگر چیز، لیکن یہ مہارت تھی۔ اور دوسرا جو تھا تو وہ آج مطلب ہے بیچارہ صوم و صلات کا بڑا پابند تھا لیکن آمدنی کم تھی۔ تو یہ مالدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا کہ اللہ کے حضور یہ غریب، یہ میرا بھائی ہے، کماتا کچھ نہیں، ہر وقت جو ہے شلوار جو ہے اوپر رکھی ہوئی ہے، تبلیغی بنا ہوا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے کبھی کدھر جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، میں یوں کر رہا ہوں، میں نے یوں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعافکم، اللہ کے بندے ہو سکتا ہے انہیں کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو، انہیں کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہو۔ تو کیا چیز ہوتی ہے؟ دینے والی وہ ذات ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تو بند کر دیتا ہے، لہذا اپنی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور جس چیز سے کہ ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون، ماشاءاللہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔